بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بیٹی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، جو کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں، ان کا اصل نام زینب صغریٰ ہے، لیکن ان کا نام ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے نام پر اس لیے رکھا کیونکہ یہ اپنی خالہ جان ام کلثوم بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھیں۔ ان کا نکاح ان کے والد محترم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی رضامندی اور خوشی کے ساتھ کیا۔ اس نکاح کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اہل بیت اطہار کی والہانہ عزت اور محبت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اہل بیت اطہار سے رشتہ جوڑنے کے لیے مولا علی علیہ السلام سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا، جسے مولا علی نے بخوشی قبول فرمایا۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں، مگر انکار کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ زیادہ تر علماء کا موقف ہے کہ یہ شادی ہوئی تھی اور دونوں طرف سے رضامندی کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس نکاح کی تصدیق سنی اور شیعہ دونوں مسالک کی کتابیں کرتی ہیں، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور وہ اسے اپنا اعزاز سمجھتے بھی تھے، تبھی انہوں نے یہ رشتہ مانگا۔ اور یہ رشتہ اس طرح سے مانگا گیا کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ اے علی بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل قیامت تک چلے گی، اور قیامت تک اس کے رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے۔ علی مجھے بتاؤ، کیا یہ واقعی حدیث ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی ہاں امیر المومنین، یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے رشتہ ازدواج میں جڑ جاؤں۔ اس طرح یہ رشتہ طے پایا، اور اس طرح حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نواسی رسول بنت علی بنت فاطمہ حسنین کریمین کی بہن کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے سسر تو پہلے سے ہی تھے، مگر اب داماد حیدر بھی ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کی عمر بہت کم تھی، اس لیے یہ شادی نہیں ہوئی، لیکن سیدنا علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح بلوغت کی عمر میں کیا اور اپنی رضامندی سے کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوا، جس کا نام زید بن عمر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیٹی کو اپنے گھر لے آئے، اور ان کی عدت پوری ہونے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے بیٹی کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے کیا، جہاں سیدہ ام کلثوم کے دو بیٹے پیدا ہوئے جو کربلا میں شہید ہوئے، اور سیدہ کلثوم سلام اللہ علیہا بھی کربلا میں موجود تھیں، اور ان کی جرات اور دلیری رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے۔ ان کا خطبہ جو انہوں نے بڑے جوش اور ولولے سے یزید کے دربار میں دیا، جس سے یزید کا مجمع سے بھرا دربار کانپ اٹھا تھا، بلا خوف و خطر سیدہ نے یزید کو لعنت ملامت کیا، اپنے بھائیوں کی طرح اپنے نانا کے دین کو بچایا، اور یزید کی بیعت قبول نہیں کی۔ اہل بیت اطہار کی امت پر بہت احسانات ہیں۔ اہل بیت اطہار کا وہ چمکتا آفتاب گھرانہ ہے کہ یہ سورج قیامت تک نہ ڈوبے گا۔ ان کی شان و عظمت کے ستارے دنیا میں چاروں طرف روشن ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ شان و عظمت سیدوں کا گھرانہ ہے کہ اگر کسی شخص کا دل ان کی محبت سے خالی ہے تو وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ اللہ کی اہل بیت اطہار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔